نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور قوم کے جو میرے کارواں ہیں وہ استاد ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں۔ اور تحریک پاکستان میں علی گڑھ کی ان کے جو استاد ہیں ان کے جو طالب علم ہیں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور اسی طرح آج ایک ہم استاد، دانشور، پروفیسر، ماہر تعلیم جناب سجاد حیدر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آزادی کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں، اور وہ قوم کے نوجوانوں کو بھی اور پوری قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جناب سجاد حیدر صاحب، ایک تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں ہم ٹی وی کی طرف سے کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکالے۔ تحریک پاکستان کے بعد جو قیام پاکستان ہے اور جو آزادی پاکستان ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے زحمت فرمائی۔ میں اپنے قوم کے تمام ممبران کو جشن آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آزادی کا جو پہلو ہمیں ہمارے اکابرین نے تحریک پاکستان کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی جو روشناس کرایا، اس میں بنیادی طور پہ وہ آزادی ہے جس کے متعلق ہم زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ وہ آزادی ہے فکر کی، سوچ کی۔ مذہبی آزادی یقیناً ہونی چاہیے، سیاسی آزادی بھی ساتھ ہونی چاہیے، سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، فکر کی آزادی ہونی چاہیے، اور آگے بڑھنے کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک جو جشن آزادی منانے کا تعلق ہے تو اس کو ضرور منانا چاہیے۔ 14 اگست کو یقیناً ہم مناتے ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں کہ 14 اگست کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی اس کو منانا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے اسلامی کیلنڈر کے تہوار جو ہیں وہ اسلامی تاریخوں پہ منائے جاتے ہیں، عیدین بھی اسی میں ہیں، اور بہت سارے ایام آزاد ہے کہ یوم عاشوراء بھی ابھی اور 14 اگست بھی اکٹھے آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جو اسلامی طریقے سے ہی ہم عاشوراء کا مہینہ مناتے ہیں نا ہر مہینے۔ جی بے شک، رمضان المبارک لے لیں یا محرم الحرام لے لیں، عیدین جو ہیں وہ تمام تر حج ہے، تمام اسلامی تاریخوں کے حوالے سے ہے۔ تو کیونکہ ایک بابرکت یوم، ایک بابرکت رات کو پاکستان مارز وجود میں آیا، تو یقیناً اس کو بھی ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 27 رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اس پر کوئی منصوبہ بندی کریں۔ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہماری آبادی کا کثیر حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کو اپنی فکر میں، اپنی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی لانی ہے۔ ایک آزاد فکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ آزاد ہوں۔ وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا، وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وہ اس کو سوچ کے مرد مومن کے کانسیپٹ کے تحت آزادی کو بالکل محسوس کریں اور اس کو منائیں۔ غلام ہیں ان کا حال دیکھیں۔ جی ہاں، بس بہت افسوس ہے کہ ساری قومیں جو بھی ہیں، اگر آزادی کا حقیقی معنی یا حقیقی اس کی روح کو پوچھنا ہے یا سمجھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں، آج مقبوضہ کشمیر جس پہ ظالمانہ جابرانہ قبضہ ہے ریاست ہند کا، ان سے پوچھیں۔ بے شمار ممالک ہیں وہ مشکلات میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آزادی کے جو معنی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیراؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام پاکستانی بہنوں بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، بزرگوں کو، اور خصوصاً ماہرین تعلیم جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ نئے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ یوم آزادی کا دن جو ہے منایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک یہ مل کر ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ جناب، تھینک یو۔